عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، حاضرین، تیسرا جمعہ یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے جس کا بیان ہو چکا ہے، دوسرا جہاد ہر کام محنت سے کرو، جو بھی کام کرو محنت سے کرو، اللہ کے دین میں آپ پوری کوشش اور محنت کے ساتھ عمل کریں، یہ جہاد کا ساتھ بھی ملے گا، جہاد کا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میرے دین میں پوری محنت کرتے ہیں، پوری مشقت اٹھاتے ہیں، ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تنگ دستی ہو تب بھی خوش ہے، خوشحالی ہو تب بھی خوش ہے اور شکر کرتا ہے، وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ایک راہ پہ چل پڑا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، ہزاروں رکاوٹیں آئیں برداشت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، ان کو پاش کر کے آگے نکلتا ہے۔ کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا، جو خدا کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے ہمیں، اس میں پوری محنت کرنا ہے، جو حکم متوجہ ہو جائے اس پر عمل کرنا ہے۔ اذان آئی سارے کام چھوڑے، نماز کو پہنچے۔ رمضان آیا، روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حج کا موسم آیا، اگر استطاعت ہے تو حج کے لیے تیار ہو گیا۔ قربانی اگر فرض ہے، بعض حضرات تو فرض نہ بھی ہو، نفل بھی جیسے کیسے کر کے کر لیتے ہیں، ثواب اتنا ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو جانور کے کتنے بال ہوتے ہیں، تو ایک جانور ابھی ادھارا بھی لے لیا، مثلا قرض لے کر لے لیا، تو آخر قرض دوسرے کاموں کے لیے تو بندہ لیتا ہے، وہ بھی قرض اتر جاتا ہے تو یہ بھی اتر جائے گا، فرض نہیں لیکن اس نے قرض لے کر بھی کر دیا تو ثواب اتنا ملے گا، جب مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا اتنا ثواب ہے۔ تو اس واسطے ہر نیکی کو پوری محنت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے ہمیں وہ آسان ہے۔ جو ہمیں دین دیا ہے، ایک تو ادیان باطلہ ہیں ان سے بھی آسان ہے، اور جو دین حق پہلے گزرے ہیں، یہود و نصارہ وغیرہ، وہ دین حق تھا لیکن انہوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کر کے خرابیاں پیدا کر دی تھیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے ہمارا دین آسان ہے، اسلام آسان ہے۔ اللہ نے بڑی شفقت کی ہے اس امت کے ساتھ، آسان دین عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آسان دین لے کر آیا ہوں تمہارے۔ آپ دیکھتے نہیں، نماز حکم ہے، نماز
کھڑے ہو کر پڑھو، مسجد میں پڑھو۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، مسجد بھی نہ آ سکتا تو گھر میں پڑھ لیں۔ گھر میں بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے بھی پڑھ لیں۔ کتنی آسانی ہو گئی۔ سفر میں ہیں تو قصر کر لو، رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے مؤخر کر لو اگر سفر میں ہو، جب گھر آ جانا پھر روزے رکھ لینا۔ یہ آسان نہیں، یعنی جس دین کے شعبے کو بھی دیکھیں، پہلے ہے ہی آسان، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں 4 رکعت والی یا 2 رکعت والی یا 3 رکعت والی فرض ہیں، بس اور کیا ہے، کون سی مشکل ہے؟ اور ایسے ٹائم میں ویسے ہم ہوتے ہی فارغ ہیں، نمازیں بھی ایسے ٹائم، جب کام کا ٹائم ہوتا ہے صبح سے لے کر اب صبح تک سارا ٹائم خالی ہے، بندہ اتنا ہی کام کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے۔ دوپہر کو کھانا کھائے، ذرا آرام کرے، اگر پچھلے ٹائم پھر کام کرے گا تو اس کی مرضی، نہ کرے تو ختم ہو گیا، کرنا ہے تو پھر درمیان میں اس کی کام میں رکاوٹ تو کوئی نہیں آئی، تھوڑی دیر کھانا ہے، بیٹھنا ہے، ذرا سانس نکالنا ہے تو چلو نماز بھی پڑھ۔ تو اسی طرح بہرحال جو بھی کام کریں محنت سے کریں، محنت سے اور پوری توجہ سے اور پورے اخلاص سے کریں۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا ایک شخصیت کا جس کی آج شہادت ہوئی، جس کی آج شہادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، انبیاء کے بعد ان ہستیوں میں سے ہیں جو باقی تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ ان سے پہلے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، ان سے بعد میں دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کو دیکھیں، وہ ہر کام محنت سے کر رہے ہیں، قوت سے، طاقت سے کام کرتے ہیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں، ابھی آپ نے واقعہ سن لیا، کفر میں ہیں تو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ یہ قوت نہیں، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں۔ جب اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، لمبا قصہ آپ نے سن لیا، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ اکبر، نماز کا جب ٹائم ہوا تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار کیا۔ مسجد حرام میں نماز پڑھے گی، گھر میں کیوں نماز پڑھے؟ مسجد کس واسطے بنی ہے؟ ان غیر مسلموں کے لیے، وہ قبضہ کر کے بیٹھے، آؤ آج مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ یہ قوت ہے کہ نہیں؟ طاقت ہے کہ نہیں؟ ہمت ہے کہ نہیں؟ اور تلوار اسی طرح ننگی لے کر کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب نماز مسجد میں پڑھیں گے۔ جس نے بیویاں بیوہ کرانی ہیں، بچے یتیم کرانے ہیں، ماؤں کو فراق دینا، نوحہ کرانا ہے، رلانا ہے، تو عمر کی تلوار ننگی سامنے ہے، آ جاؤ ہم نماز مسجد میں پڑھیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایمان لانے کے بعد بڑے بڑے جو مشرک تھے ان کے گھر خود گئے، ابو جہل کے گھر گئے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، فلانا، یعنی جتنے بڑے بڑے سردار تھے اسلام کے، کسی کو کوئی جرت نہیں ہوئی، مسلمان ہو چکا ہے، جرت ہے۔ وہ آخر وہ بھی انسان ہی تھے نا، یار جب آدمی کے اندر ایمان ہو نا، ایک کمزور سا آدمی ہو، اللہ نے اس میں ایسی جرت پیدا کر دیتے ہیں کہ جو جرت دوسرے بڑے موٹے پہلوانوں میں بھی نہیں ہوتی، ایک ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی حالت دیکھیں، بالکل کمزور سے ہوتے تھے، لیکن جب میدان جہاد میں پہنچتے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں فوجی، قوت طاقت والے، بڑے بڑے اسلحے والے، ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے ہوتے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ہم ایمان میں قوت نہیں لے آتے، ایمان میں قوت ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی تو تلوار ننگی اور جناب ہاتھ میں تیر، کمان، سارا کچھ لے کر
مسجد میں آئے، نفل پڑھے، طواف کیا، سردار بیٹھے ہیں، ان کے پاس خود گیا کہ عمر ہجرت کرنے والا ہے، میں جا رہا ہوں، کسی کو طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھا دیں۔ یہاں تو مسجد ہے، مسجد میں لڑائی نہیں ہوتی، مسجد سے باہر فلاں وادی میں آ جائے، میں بھی جا رہا ہوں ادھر، میں وہی راستہ جا رہا ہوں، کسی کے پاس طاقت ہے تو میرے مقابلے میں آ جائے۔ اکیلا عمر اتنے بڑے سرداروں کو جن کی بڑا وہاں طاقت ہے، سارے مشرک ہیں، مسلمان وہاں رہ نہیں سکتے، بڑی پریشانیاں، اس واسطے اللہ نے فرمایا یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ دوسری جگہ۔ تو عمر جا رہے ہیں، بعد میں باقی کوئی ساتھی مل گئے، 10-12 آدمیوں کا قافلہ پھر چلا گیا، لیکن کسی مشرک کو جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کا راستہ روکتا ہے یا کوئی بات کرتا۔ تو کوئی کام جو ہے وہ جرأت، علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کریں تو پوری جرأت کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ دودھ ہے، میں نے پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت جب عمر کو دیا، ان کی باری آئی تو انہوں نے پیا، تو اتنا پیا کہ ان کے سارے جسم میں دودھ ہے، یہاں تک کہ ناخنوں سے باہر آ رہا ہے، ناخن بھی بھرے ہیں دودھ سے۔ خواب کی بات ہے، کوئی کہے گی جدھر ناخن سے دودھ کدھر آ جاتا ہے، خواب میں ایسی چیزیں، اصل کوئی مقصد اور ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ عمر کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اس کا پورا جسم علم سے بھرا ہوا ہے، علم۔ اور دوسرا خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی سینے تک ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی گھٹنے تک ہے۔ اسی طرح جب عمر آئے اس کو دیکھا تو ان کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ پاؤں سے بھی نیچے جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں، نیچے آ رہی ہے۔ اس کی تعبیر بھی یہ فرمائے دین سے، دینداری ان کی اتنی ہے، اللہ اکبر۔ تو محنت کی ہے نا، محنت کرے کوئی آدمی تو پھر اللہ تعالیٰ پھل تو دیتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کوئی محنت کر کے، جس کام میں محنت کرتا ہے آدمی تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اپنے دین میں ہمیں محنت کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ پھر وہ وقت آیا، ان کی زندگی تو لمبی چوڑی اور بڑے واقعات ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے کئی میلوں پر کہتے ہیں یا ساریت الجبل، 3 دفعہ کہاں، خطبہ ہو گیا، جماعت ہو گئی، پوچھا گیا حضرت آپ بے جوڑ بات کر دی تھی، خطبہ پڑھ رہے تھے تو اس میں یا ساریت الجبل کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کرامت، اس کو کہتے ہیں کرامت ہے بھائی، میں دیکھا کہ ہماری جو فوج ہے جس کا سربراہ ساریہ ہے، وہ ایک طرف سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف پہاڑ کے پیچھے سے دوسرے لوگ ان کا حملہ کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا یا ساریت الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے تو متوجہ ہو جاؤ، ادھر ہی متوجہ ہو گیا، آگے مقابلہ کیا، فتح حاصل ہو گئی۔ اور انہوں نے بھی آ کر کے بتایا فلاں وقت فلاں دن جو ہے جمعے والے دن ہمیں ایک آواز آئی تھی، ہم نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب حاکم مصر ہوتے ہیں اور وہاں لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، تب پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے اور کھیتیاں جو ہیں وہ اگتی ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب اسلام کے قبضے میں آ گیا، انہوں نے حضرت عمر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام جو ہے وہ پہلیے والی رسموں کو جو ہے گرا دیتا ہے، کوئی لڑکی نہیں ڈالنی۔ پانی نہیں آیا، 1 آدھ سال ایسے گزر گیا، خشکی ہو گئی، لوگ وہاں سے جانے کو تیار ہو گئی کہ ہم کیا کریں گے۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ میں نے تو اس پر عمل کیا لیکن لوگ حالات یہ ہو گئے۔ فرمایا اچھا کاغذ لاؤ، کاغذ کے اندر لکھا اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے
چلتا ہے تو اللہ تجھے چلائے گا، اپنی مرضی سے چلتا ہے دیکھیے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ بس اتنا ہی لکھا۔ جا کر اس خط کو دریا میں جب ڈالا تو اسی دن 16 گز پانی دریا کے اوپر آ گیا، پھر اس کے بعد آج تک نہیں بند ہوا۔ یہ جب اللہ کے لیے انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو پھر مہربان ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ، دیکھو ہمارا دن ہے سال کا پہلا اسلامی دن کا، اس میں تو کسی کو خوشی نہیں ہو رہی۔ ہمارے اندر اسلام کی کمزوری ہے نا، تب اسلام کا بڑا جرنیل اس دن شہید ہوا ہے، زخمی تو پہلے ہوا ہے پچھلے مہینے کے اندر، 2-4 دن کے بعد شاید پہلا دن، یعنی جس دن شہادت ہو گئی، وہ سارے وہ زخمی حالت کے اندر بھی وہ اسلام کے جو ہیں حکومت کے نظام سارے پھر چلاتے رہے، اپنا سارا کچھ نظام جب چل گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جرأت کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔